بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں، جس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انتہائی زبردست موضوع ہے اور وہ ہے اسموگ کے حوالے سے۔ اور یہ ایک ایسی جو پرابلم ہے جو ہمیشہ موسم کی تبدیلی میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور حکومت نے بھی اس پہ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیا ہے کہ جو کوئی بیٹھے ہیں جو کہ دھواں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اس پہ بھی پابندی لگا رہی ہے، اور اس طریقے سے ساتھ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری گاڑی ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ دھواں پھیلا رہی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور دوسرا اس میں ہمیں یا تو اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہمیں روڈ پہ نہیں لے کے آنا چاہیے، اور دوسرا اس میں ہمیں اس چیز کی طرف بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں اور اینک کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں۔ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جس جگہ پہ رش زیادہ ہو، جس جگہ پہ لوگ زیادہ ہوں، یا جس جگہ پہ ڈسٹ زیادہ ہو، ایسی جگہ پہ جانے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، جب ہم باہر سے واپس آئیں اپنے گھر کی طرف تو اسی وقت ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ دھوں، اپنا منہ دھوں، اور اچھی طریقے سے اپنی آنکھیں صاف کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کھانا کھائیں یا گھر میں جو ہیں وہ بیٹھیں۔ تو اور دوسری طرف ہمیں خوراک کے حوالے سے بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اس موسم میں ہم کبھی بھی استعمال نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قہوہ استعمال کریں جس میں ادرک کا استعمال ہو، جس میں دار چینی کا استعمال ہو، جس میں موٹی الائچی کا استعمال ہو۔ ان قہوہ کا استعمال اس موسم کے اندر خاص طور پہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں چینی کی جگہ پہ شہد کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ شہد جو ہے یہ ایک زبردست قسم کی قوت مدافعت پیدا کرنے والی اللہ کریم کی طرف سے ایک زبردست تحفہ ہے ہمارے لیے۔ تو شہد کا استعمال چینی کی جگہ یا شوگر کی جگہ جس میں گڑ بھی آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ ہمیں شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں تھوڑا سا ساتھ مینشن کرتا چلوں کہ اگر اللہ نہ کرے اس موسم کے اندر یا اس مرض کی وجہ سے ہلکی سی ہمیں کھانسی ہے تو آپ اسی قہوے میں تھوڑی سی ملٹھی کا اضافہ کر دیں، اور ساتھ اگر زکام یا نزلے کی کیفیت ہے تو آپ بنفشے کے جو پھول ہیں اس کا اس میں اضافہ کر دیں، اور یہی قہوہ اس صورت میں بھی بہت زبردست رہے گا۔ اور ساتھ اس میں تھوڑا سا مزید اگر ایڈ کرتا چلوں، اگر تکلیف اگر زیادہ ہو رہی ہے اور سانس کی اس قہوے کے باوجود اور پوری احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اگر بہتری نہیں آ رہی تو آپ اس میں بھاپ لیں، اور بھاپ کے لیے ایک بڑا زبردست نسخہ بھی میں انشاءاللہ یہاں پہ شیئر کر دوں گا کبھی کسی اپنی ویڈیو میں، لیکن اگر آپ اس میں کوئی دقت آ رہی، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ وکس کی جو ہے اس کی بھاپ آپ استعمال کریں، اس کی بھاپ لیں۔ اور بھاپ لینے کے بعد ایک اصول ہوتا ہے کہ کبھی بھی بھاپ لینے کے بعد آپ جو ہیں وہ اوپن نہ رہیں، اس میں اچھی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، اور 15 سے 20 منٹ تک آپ ساکن رہیں اور ٹھنڈی آواز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ایک اسموگ کے حوالے سے ایک مختصر سا جس حد تک ایک جو ضروری پوائنٹ تھے اس پہ ہم نے بات کی ہے، تو اس میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ پوری کوشش کریں کہ انتہائی ضروری اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے یا دفتر جانا ہے یا شاپ پہ جانا ہے یا کالج یا سکول میں جانا ہے تو اس صورت میں آپ گھر سے باہر نکلیں۔ پکنک پوائنٹ پہ اور بازار میں ویسے پھرنے سے اور اس طرح کھلی فضا میں چلنے سے آپ احتیاط کریں۔ تو اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ چند ایک جو ہیں وہ ٹاپک جو ہیں وہ اس پہ ضرور آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے، اور اس تبدیلی موسم کے وقت جو بھی پرابلمز ہمیں آ رہے ہیں، جو آ سکتے ہیں، اللہ کریم اس سے ہمیں نجات دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔